کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جو سوال تو واضح ہے، کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جو آپ کو یاد ہے، زبانی یاد ہے، وہ تو ناپاکی کی حالت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، آمن الرسول یاد ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو بھی یاد ہے وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ناپاکی کی حالت میں موبائل فون سے بھی، آج کل موبائل فون میں، آئی فون وغیرہ میں قرآن مجید موجود ہے، تو اس آئی فون کے ذریعے سے قرآن مجید کھول کر اس سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن ناپاکی کی حالت میں کیا ہم مصحف، جو قرآن موجود ہے، مصحف جسے ہم کہتے ہیں جس میں ورق سب موجود ہے، تو کیا ہم مصحف لے کر اپنے ہاتھوں سے چھو کر ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن نہ چھوئیں، بلکہ باوضو ہو کر ہی پڑھنا بہتر ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، بہرحال محدثین کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر چھو کر پڑھنا چاہتے ہیں تو باوضو ہو کر پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ناپاکی کی ایک حالت جنابت کی حالت بھی ہے. جنابت، منی اگر خارج ہو جائیں تو اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں، یا میاں بیوی ملاقات کے ایک دوسرے سے ملنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کو ہم جنابت کی حالت کہتے ہیں. کیا جنابت کی حالت میں زبانی یا ایک قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں، کیونکہ جنابت یہ بڑی ناپاکی ہے، اس کو ہم حدث اکبر کہتے ہیں، بڑی ناپاکی. تو جلد از جلد غسل کر لیں اور پاک ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ناپاکی کی ایک حالت حیض کی حالت بھی ہے. حیض کی حالت جو ہم چاہتے ہیں، جسے ہم ماہواری کہتے ہیں، تو کیا عورت ماہواری میں قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بھی وہی حکم کہ جو زبانی یاد ہے وہ تو پڑھ سکتی ہے بالکل. تو کیا قرآن چھو کر پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ ماہواری تو صرف ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں، کبھی کبھی ایک ہفتہ بھی ہوتا ہے اور کبھی ایک ہفتہ سے زائد بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک ہفتہ تک اگر وہ قرآن نہ پڑھیں تو بھولنے کا بھی ڈر ہے، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ وہ بھی آئی فون جیسا آج کل موجود ہے اس کے ذریعے سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرے. اگر ایسا نہیں تو کم سے کم ہاتھ میں کوئی ہینڈ گلوز پہن لے اور اس کے ذریعے سے قرآن پڑھ سکتی ہے. یہ اہل علم نے کہا ہے احادیث کی روشنی میں. میں امید کرتا ہوں کہ جو سوال آپ پوچھے ہیں وہ جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.